نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون فی قلوبهم مرض فزادهم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ پروردگار عالم کا ارشاد گرامی یہاں ومن الناس من یقول آمنا باللہ، لوگوں میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر، اور حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ایمان والوں کو، اور نہیں دھوکہ دیتے ہیں مگر وہ اپنے ہی کو، ان کا دھوکہ ان کے لیے ہے۔ وما یشعرون، اور سمجھتے نہیں، ان کے دلوں میں مرض ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری کو بڑھا دیتا ہے۔ فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کس سبب سے؟ بما کانوا یکذبون، کہ یہ آیات کو جھٹلاتے ہیں، اس سبب سے، یا جھوٹے ہیں اپنے قول میں، اس سبب سے دردناک عذاب ہے ان پر۔ سیدھا سادہ ترجمہ آیت کریمہ کا۔ شروع میں ایمان والوں کا ذکر کیا، ایمان والوں متقی کا ذکر کیا، اس کے بعد کھلے مومنین کا ذکر کیا، پھر کھلے کافروں کا ذکر کیا کہ انہیں ڈرانا دونوں برابر ہے۔ اب بیچ والے کا ذکر کر رہے ہیں، کیا جا رہا ہے اس آیت کریمہ میں۔ قرآن میں پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ یہ بیچ والے ہیں، کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، اور حقیقت حال یہ ہے کہ یہ مومن یہ نہیں ہے۔ یہ آیت کریمہ، یہ سورہ بقرہ کی آیات کریمہ نازل ہوئی ہیں منافقین کے بارے میں۔ منافقین آتے تھے اور کہتے تھے، تو آیت کریمہ نازل ہوئی منافقین کے بارے میں، اور بڑے چمپئن، رئیس المنافقین، سب منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی ابن سلول ہے، اور معتب ابن قشیر اور جد بن قیس، اور ان کے کچھ ساتھی ہیں۔ یہ آتے تھے مومنین میں بیٹھتے تھے، ایمان والوں کے ساتھ بیٹھتے، اور ایمان والوں کے ساتھ جب بیٹھتے تو کہتے آمنا باللہ، ہم اللہ پہ ایمان لائے، یعنی تمہاری طرح مومن ہیں۔ اور جب اٹھ کے جاتے تو اپنے ساتھیوں سے کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو ایمان کہتے تھے، اب یاد رکھیے کہ یہ کہتے تھے کہ آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ایمان ہلکا پھلکا نہیں لاتے تھے، ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر۔ اس کو قیامت کا دن کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ آخر کہا، قیامت کے دن ترجمہ اس لیے کیا میں نے، کیا آیت کریمہ وَمِنَ النَّاسِ مَن یَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، دنوں کا آخری دن ہوگا، یعنی جب قیامت قائم ہو جائے گی تو دن نہیں رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورج نہیں رہے گا، کچھ نہیں رہے گا، آسمان نہیں رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے سب پر حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور کے بعد کچھ باقی نہیں رہے گا، سب فراں کے گھاٹ اتر جائے گا، اور دن جس سے ہے وہ نہیں رہے گا، دن کا معاملہ ختم ہو جائے گا، اسی لیے اسے قیامت کا دن کہتے ہیں۔ کل ایک چیز چھوٹ گئی تھی، اسے ابھی یاد آیا، بتا دوں کہ مال اور سرداری ہلاکت کا سبب ہے۔ اس میں حضرت اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر روح البیان میں ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ واقعہ سنیے
کہ ایک بادشاہ، نوجوان بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ مجھ کو کوئی بادشاہت میں یعنی ملک میں کچھ لذت نہیں ملتی، کوئی راستہ ہے کہ جو مجھ کو اچھا لگے، کہ لگوں کہ بادشاہ ہوں میں؟ فلا ادری، میری سمجھ میں نہیں آتا، اکذالک یجدہ الناس، کیسے ہم اس چیز کو لوگوں کے ذریعے حاصل کریں؟ تو لوگوں نے اس سے کہا کہ لوگوں سے تم ملو، وہ کہیں گے فماذا یقیمہ، کس طرح ملک کا قیام ہو، کس طرح تم کو اس کی لذت ملے۔ تو لوگوں نے سمجھایا کہ طریقہ اختیار کر، وہ یہ کہ اللہ کی فرما برداری کر، ولا تعصیہ، اور اللہ کی نافرمانی نہ کر۔ تو جب اس کو مشورہ دیا لوگوں نے تو کہا مشورہ سے بہتر ہے کہ ان سے بلا کے پوچھ لو جو صحیح مشورہ دیں۔ تو فدعا من کان فی بلدہ من العلماء والصلحاء، تو اس نے بلایا جو لوگ اس کے شہر میں علماء تھے، وہ نیک لوگ تھے، ان کو بلایا سمجھنے کے لیے کہ وہ راستہ بتائیے جس سے ملک قائم ہو اور میں ملک میں سرخرو رہوں۔ علماء نے اسے کہا کہ تم اپنی مجلس میں، موجودگی میں، فما رأیتم من طاعت اللہ، سوائے اس کے کہ اللہ کی طاعت دیکھو، یعنی جس کو دیکھو کہ طاعت میں ہے تو اسے حکم دو کہ وہ نیکی کرے، اور جس کو نافرمانی میں دیکھو، نافرمانی سے روکو، ڈانٹو، سمجھاؤ، اس لیے تمہارا اثر پڑے گا، تم بادشاہ وقت ہو۔ کیا اس نے، کام ہو گیا۔ حکومت اس کی لگ بھگ جیسا کہ لکھا 400 سال، لیکن ہم 400 سال کا ترجمہ کیے بغیر بہت دنوں تک حکومت عروج پر رہی۔ پھر ابلیس آیا اس کے پاس انسان کی صورت میں، آدمی کی صورت میں ابلیس آیا اور کہا اس سے، مان انت، تو کون ہے؟ جواب دیا، بادشاہ نے اس سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا، بلکہ بادشاہ سے پوچھا اور بادشاہ نے جواب دیا کہ میں ایک اولاد آدم ہوں، بنی آدم میں سے ایک آدمی ہوں۔ کیسے بہکاتا ہے، کہا لو کنتا من بنی آدم لمتا کما تموت بنو آدم، اگر تو انسان ہوتا، اولاد آدم ہوتا، تب کب کا مر چکا ہوتا، جیسا کہ بہت سے بنو آدم دنیا سے چلے گئے۔ وَلَٰكِنَّكَ إِلَٰهٌ، تو معبود ہے۔ فَادْعُ النَّاسَ إِلَىٰ عِبَادَتِكَ، لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف بلا۔ فَدَخَلَ فِي قَلْبِهِ شَيْءٌ، کہا کہ چلا گیا، اب اس کی دل میں کچھ چیزیں گھسی، سوچنے لگا کہ ہاں بات تو بڑی پتے کی کہی ہے، یعنی جو کمی رہ گئی ہے، دعوی ربوبیت، رب کا دعویٰ کرنا، اب موقع آ گیا مجھ کو، اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ بالکل اس نے صحیح مشورہ دیا ہے۔ ثم صعد المنبر، ممبر پر کھڑا ہوا۔ ممبر پر مانا اونچی جگہ پر بھی ہو سکتا ہے، اپنے تخت پر بھی ہو سکتا ہے۔ فقال، اور کہا، ایھا الناس انی اخفیت علیکم امرا، اے لوگو، بے شک میں نے تم پر
کچھ چیزیں پوشیدہ رکھی تھیں، اب میں اس کا اظہار کر رہا ہوں، یعنی اس کے اظہار کا وقت آ گیا۔ اور وہ یہ بات ہے کہ بے شک میں اتنے سالوں سے تمہارا بادشاہ رہا، اور اگر بادشاہت میں عام آدمیوں میں سے میں ہوتا، ولو کنتو من بنی آدم لمتو، جو اس نے سکھایا تھا، اس نے کہا کہ اگر میں بنی آدم میں سے ہوتا تو ختم ہو چکا ہوتا، لیکن ولاکنی الہ، لیکن میں معبود ہوں معاذ اللہ، فاعبدونی، میری عبادت کرو۔ فاوحى اللہ الی نبی زمانے ہی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب اس زمانے کے جو نبی موجود تھے ان کی طرف وحی فرمائی اور کہا کہ خبر دو اسے، اس کو میں نے بادشاہ بنایا تھا، اب میں اس سے بادشاہت چھین لوں گا، میرا پیغام اس تک پہنچا دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے منہ پھیر لیا ہے میری بندگی اور طاعت سے، اور چلا گیا ہے معصیت کی جانب، تو میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں البتہ اس پر ایک بادشاہ کو جس کا نام بخت نصر ہے مسلط کر دوں گا۔ کر دیا۔ فسلطہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر اس بادشاہ کو مسلط کر دیا، یعنی قبضہ کر لیا اس کی سلطنت پر اس بادشاہ نے۔ فضرب عنقہ، مار دیا اس کی گردن، اور اس کے خزانے پر بھی قبضہ کر دیا۔ جب خزانے کی کھدائی ہوئی تو 70 کشتیوں کے میں جتنا سونا بھرا جا سکتا ہے اتنا سونا اس سے نکلا۔ تو جو عیش و عشرت تھی مال و ریاست کی، مال و ریاست نے اس کو تباہ کر دیا۔ تو جب مال زیادہ ہوتا ہے، کل کہا تھا نا علامہ نے یہاں کہ مال کی کثرت اور حب مال حب جاہ، اور پھر مال کی کثرت اور ریاست کی کثرت سرداری کی جب ہوتی ہے تو اس کا اثر اچھا نہیں، ہلاکت کی طرف لے آدمی جاتا ہے، ہلاک ہو گیا۔ یہ اسی سے متعلق ہے، کس سے؟ ختم اللہ علی قلوبہم، قلب سے متعلق ہے کہ قلب بگڑتا ہے تو سارا نظام جسم کا بگڑ جاتا ہے۔ صوفیاء کرام اسی لیے اصلاح قلب کرتے ہیں، علماء اصلاح ظاہر کرتے ہیں اور صوفیاء اصلاح باطن کرتے ہیں۔ اصلاح ظاہر کا طریقہ کار کیا ہے؟ وضو کا طریقہ بتاتے ہیں، غسل کا طریقہ بتاتے ہیں، نماز کا طریقہ بتاتے ہیں۔ نماز پڑھتے پڑھتے نماز کی وجہ سے، عبادت کی وجہ سے اندر نور بھرتا ہے اور نورانیت پیدا ہوتی ہے جس سے آدمی سدھرتا جاتا ہے۔ تو علماء ظاہر سدھارتے ہیں اور صوفیاء باطن ادھر سے شروع ہوتے ہیں۔ یہ ذکر کرو، کم کھاؤ، کم سو، اللہ کا ذکر زیادہ کرنا شروع کر دو، زیادہ تسبیح کرو گے تو اندر صاف ہوگا۔ تو دل جب صاف ہوگا تو دل ہے جسم کا بادشاہ، اور جب جسم کا بادشاہ درست ہو جائے گا سارے اعضاء از خود درست ہو جائیں گے۔ اب اس وقت جب یہ درست ہے تو برائی سمجھ میں آئے گی، نیکی سمجھ میں آئے گی۔ نیکی برائی کی جب سمجھ میں آنے لگے اور یہ برائی سے دور کرے گا، نیکی کی طرف مائل کرے گا، تو جتنے زیادہ نیکی کی طرف مائل ہوں گے آپ اتنا ہی برائیوں سے دور ہوں گے، اور جب برائیوں سے دور ہوتے جائیں گے اور نیکیوں سے قریب ہوتے رہیں گے تو قرب خداوندی حاصل ہوگا، اور قرب خداوندی حاصل ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کے دروازے کھل جائیں گے۔ تو یہ فائدہ دونوں سے ہے، علماء ظاہر سے بھی اور علماء باطن یعنی صوفیاء کرام سے بھی۔ وہ بات چھوٹ گئی تھی اس لیے میں نے کہا کہ اس کو مکمل کر دوں۔ میں یہاں سے آیت کریمہ نازل ہوئی ہے منافقین کے بارے میں،
اس میں منافقوں کا نام لیا ہے کہ فلاں فلاں ہیں. ذالک انہم اظہروا کلمۃ الاسلام، یہ منافقین بے شک اسلام کا کلمہ ظاہر کرتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، آمنا باللہ کہتے تھے، تاکہ لوگ اس میں اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محفوظ رہیں. ایمان لائے کہہ دیا، بیٹھے بیچ میں، کیا پتا کہ ان کا ایمان کیسا ہے، اور بہت خوش ہوتے تھے. یہاں سے جب اٹھتے جاتے تو اپنے ساتھیوں سے کہتے، قرآن کی آیت آگے آئے گی، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، کہ جب ایمان والوں سے ملتے تو کہتے آمنا باللہ وبالیوم الآخر، اور جب وہاں سے ہٹتے تو کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. قرآن نے انہیں شیاطین کہا ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب وہ جاتے تھے پلٹ کے، خلوانا رجو، پلٹتے اپنے شیطانوں کی طرف. شیطان سے ان کے سردار مراد ہے. تو برے کو برا کہنا سنت الہیہ ہے. تو کہتے قالوا انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم سے مذاق کر رہے تھے. تو کفر کو چھپا لیتے تھے اور اعتقاد رکھتے تھے کفر ہی کا. ان میں اس وقت اکثر یہود تھے، منافقین کی جماعت میں اکثر یہود تھے. منافق کی پہچان کیا ہے؟ یہ کہ وہ اعتراف کرتا ہے اپنی زبان سے ایمان کا، اور ایمانداروں کے قریب بیٹھتا ہے، اور انکار رکھتا. پھر بھی انکار بھی اس کے دل میں ہوتا ہے کہ ہم جب ان کے رب کا ذکر کر رہے ہیں، آمنا باللہ کہہ رہے ہیں، وہیں اس کے دل و دماغ میں یہ بھی بات ہوتی ہے کہ ہم خدا کے منکر ہیں. کبھی کبھی فائدہ ہو جاتا صحبت کا. یہ تو سردار لوگ ہیں، ورنہ جو بیٹھتے بیٹھتے آمنا باللہ وبالیوم الآخر کہتے تھے، کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ اظہار ایمان کر ہی دیتے تھے کہ آج تک تو ہم صحیح ڈھنگ سے ایمان نہیں لائے تھے، آج لاتے ہیں. لیکن جو پکے تھے، جن کے بارے میں کسی 5ویں میں غالباً ان کی بڑی اسپیشل جگہ بیان کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اسپیشل جگہ بیان کی ہے کہ منافقین کے لیے جہنم کا سب سے نچلا حصہ ہے. اور خوبی کیا بیان کی ہے؟ مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، یہ بیچ میں ہے. نہ یہ مومن ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ کا اظہار کر کے، مومن میں مومن کے ساتھ ایک جانور ہوتا ہے، شاید آپ لوگوں کو کیسے سمجھاؤں میں، اس کا نام ہے چمگادڑ. معلوم ہے؟ الٹا ٹنگا رہتا ہے. اس کے کان ہوتے ہیں، منہ ہوتا ہے، چونچ نہیں ہوتا، خون پیتا ہے، دانت ہوتے ہیں، اڑتا ہے، پر نہیں ہوتے. ہر اڑنے والا جانور، قدرت کا انتظام دیکھیے، ہر اڑنے والے جانور کا کان ابھرا ہوا نہیں ہوتا. جتنے جانور اڑنے والے ہوں کل سے دیکھنا شروع کر دیجیے گا کہ کیا یہ صحیح ہے. کسی جانور کو جو پرندہ ہے، اڑنے والا ہے، آپ اس کا کان ابھرا ہوا نہیں دیکھیں گے. اس کا کان ابھرا ہوا ہے. اور اڑنے والے سارے جانور انڈا دیتے ہیں، یہ انڈا نہیں دیتا، یعنی بالکل بیچ کا ہے. ضرورت پڑی تو چرندوں میں، ضرورت پڑی تو پرندوں میں، دونوں میں شامل رہتا ہے. اور رات کو اس کو دکھائی دیتا ہے، تو اپنی غذا حاصل کرنے کے لیے رات کو ہی ادھر ادھر بھاگتا ہے. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ایک مخلوق تو پیدا کی، اس میں 3 طرح کے مخلوق ہیں. ایک نہایت متقی پرہیزگار لوگ ہیں جن کی کتنی تعریف، کتنی خوبیاں پروردگار عالم نے شروع سے بیان کی، الف لام میم ظاہر کر کتابوں سے لے کے پوری آگے تک تفصیل جو بیان فرمائی، وہ کتنے اچھے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں جن پر حال یہ ہے کہ اونچی جگہ دیکھی ہے، پتھریلی، بارش ہو تو سب سے پہلے پانی بہتا ہے، اب کھود کے دیکھیے تو اندر کچھ نہیں جاتا. ایسے ہی ان کا حال تھا کہ ان کو ڈرانا نہ ڈرانا دونوں برابر تھا. تیسرے وہ ہیں جو اسپیشل ہیں، جن کی ہم خوبی بیان کر رہے ہیں. ابھی ہم نے کہا کہ ان کی عجیب حال ہے کہ یہ مومنوں کے ساتھ جنگ میں جاتے تھے بھائی، جہاد میں جاتے، اور جہاد میں جانے کے بعد یہ ہیلے بہانے کیا کرتے تھے کہ اب تو پھنس گئے ہیں، آمنا باللہ و بالیوم الآخر کہہ کے ہم کو جہاد میں جانا. یہی ایک مرتبہ موقع نکال کے چلے آتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ساری شرارتوں کا ایک مرتبہ جواب دیا تھا. وقت آئے گا تو انشاءاللہ اس کو بتائیں گے. یہاں یہی یاد رکھیے کہ انکار کرتے تھے دل سے، تو حال یہ ہوتا تھا کہ صبح کرتے کسی حال میں اور شام کرتے کسی حال میں. صبح کو کچھ ہیں، شام کو کچھ ہیں. مجلس مومنین میں مومن ہیں اور منکرین میں منکر ہیں. تو ان کو تو پہچاننا ہی نہیں، وہ کیا کہیں ہم، مومن کہیں کافر کہیں، درمیان میں ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرا نام رکھ دیا کہ نہ کافر کہو انہیں، نہ مومن کہو انہیں، منافق کہو. اور بے شک وہ اس حیثیت سے ہیں کہ خاموش ہیں وہ لوگ نفاق پر، نفاق میں بھی خاموش ہیں، اور داخل ہیں وہ لوگ کفاروں کی تعداد میں، گنتیوں میں مہر لگی ہوئی ان کے دلوں پر، اور اتنا لگی ہوئی ان کے میں بھی کہ دھیرے دھیرے کفر میں زیادتی ان کے ہوتی رہتی ہے. کل تعریف ومن الناس من یقول آمنا باللہ کی ہو رہی ہے. تو یہ آیت کریمہ انہی کے لیے نازل ہوئی ہے. اور بالیوم الآخر، آخری دن کہتے مراد اس یوم الآخر سے محشر کا وقت ہے، اس لیے کہ الا ما لا یتناہی، اس کے بعد کی کوئی حد نہیں ہے. اب سن و سال نہیں ہوں گے، ایام نہیں ہوں گے، صبح و شام کا وجود نہیں ہوگا. تو دنیا کا وہ آخری دن ہے. اب بہت سارے فیصلے کے وہ آخری دن کون سا ہے، کیا وہ آخری وقت ہے جو فیصلہ کیا گیا ہے، یا اس سے مراد مرنے کے بعد اٹھایا جانا ہے. کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. آخری وقت یوں ہے، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا مطلب کہ قیامت قائم ہوگی، ساری چیز فنا ہو جائے گی. فنا ہونے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت اسرافیل کو دوسرا سور پھونکنے کے لیے کہے گا. جب دوسرا سور پھونکیں گے تو سارے زندہ ہو جائیں گے، پھر حشر قائم ہوگا. تو حشر تک تو گئی بات. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے آخری دن ہے کہ اس کے بعد کوئی حد نہیں ہے، اس کے بعد کیا ہے اللہ جانے. اب پلٹ کے اس طرح کی پھر دنیا قائم نہیں ہوگی. کون سی دنیا ہوگی، کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو رکھے گا سارے فیصلوں کے بعد، بڑا بھیانک دور ہوگا. اسی لیے یہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. جو آپ کمائیں گے وہ وہاں کاٹیں گے. نیکی کمائیں گے، نیکی کا بدلہ جزا ملے گا، اور بدی بوئیں گے تو بدی کا بدلہ سزا ملے گی. وہاں کوئی کسی کا نہیں ہوگا، یہاں تک کہ کافر اگتا کے کہیں گے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. اتنا اذیتناک وہ ماحول ہوگا کہ چیخ اٹھیں گے کافر لوگ کے یہ کیا ہوا، اس سے اچھا تو مٹی ہو جانا تھا، اے کاش ہم مٹی ہو جاتے،
لیکن وہ خواہش پوری ہونے والی اس لیے نہیں ہے کہ سب کچھ کر کے آئے. جتنے بت بن سکتے ہیں ہم لوگ ہندوستان میں دیکھتے ہیں. اتنے بتوں کی پوجا ہوتی ہے. یعنی کبھی کبھی ایسے ایسے نام سننے کو ملتے ہیں یہاں سے جانے کے بعد کہ میرے کانوں نے اس سے پہلے کوئی وہ نام سنا ہی نہیں تھا. کبھی کچھ نام آتا ہے کبھی کچھ آئے. اور یوں پرستش ہمارے اس ملک میں ہندوستان میں اس طرح کی ہے بتوں کی کہ اگر کہیں درخت یوں کھڑا ہو اور کسی وجہ سے ایسے ہو جائے اور ہرا رہ جائے اس کی پوجا شروع ہو جائے گی. تو تعداد بڑھتی ہے، معبودوں کی تعداد بڑھتی جاتی ہے، گھٹتے نہیں. اور کچھ نہیں کر سکیں گے تو وہ یہی کہیں گے نا یقول کافر یا لیتنی کنت ترابا. جہاں ہم رہتے ہیں بستے ہیں وہاں بیٹا بیٹی کر ڈالا ہے. آپ یاد رکھو اللہ کے اگر بیٹا بیٹی ہوتا تو ایک بیٹی پیدا کرتا اللہ. اس کی اختیار کی بات ہے کہ یہب لمن یشاء اناسم و یہب لمن یشاء الذکور. اپنے مخلوق میں جس کو چاہتا ہے بچیاں پیدا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بچہ پیدا کرتا ہے. تو کیا ایک ہی بیٹی پیدا ہوتی حضرت مریم؟ اور اگر اٹھا کے بیوی معاذ اللہ کر دو تو ایک بیوی سے ایک بیٹا پیدا کر پایا حضرت عیسیٰ. تین خدا کرتے نہیں ہے. ان کو بھی پچھتاوا ہوگا بعد میں. ان کی کتابوں نے نہیں بتایا، ان کی کتاب میں کہیں نہیں ہے. یہ گڑھ کے خدا کو باپ بنا رہے ہیں اور بیٹا بیٹی بیوی بیٹا تین خدا کہہ رہے ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ. اے حضرت عیسیٰ کیا آپ نے کہا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ الہ مانو؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دے دیا. وہ چھٹی پا گئے. پیغمبر کا جو کام تھا، رسول کا جو کام تھا کر ڈالا کہ اگر میں کہتا تو اس کا علم تجھے ہے ایسا. تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو آپ تیرے فرمان میں ہے. اسے تو علم میں ہے. ان کنتا قلتہ فقد علمتا ہے نا آیت کریمہ کہ اگر میں نے کہا ہوتا تو تجھے اس کا علم ہوتا. ایسے ہی یہ آیت کریمہ دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ یہ دعویٰ ہے ان کا آمنا باللہ و بالیوم الآخر، یہ مردود ہے، رد کر دیا گیا ہے. کسی طرح سے بھی ان پر وہ درستگی کی دلیل ثابت نہیں ہوتی. اسی لیے کسی سمجھانے والے نے پھر سمجھانے کی بات کہی ہے کہ جو شخص جس نے اپنے آپ کو سنوارا اس بات سے کہ جو اس میں نہیں ہے، جو چیز نہیں ہے بیان کیا کہ میں ایسا ہوں ویسا ہوں، تو اپنے دعوے میں ناکام ہوتا ہے، رسوا ہوتا ہے. اسی کہ وہ ایسا ہے نہیں تو فضحل امتحان ما یدعی ہے. رسوائی ہوتی ہے امتحان میں، آزمائش میں اس کی جس کا دعویٰ وہ کر رہا ہے. تو اب اگر کوئی شخص اپنی تعریف کرتا ہے تو کہتے ہیں من مدح نفسہ ذمہ. جس نے اپنی تعریف کی اس نے برا کیا اور اس کی مذمت کی جاتی ہے.
جیسے اور دوسرے کو بیان کیا جس نے اپنے کو حقیر سمجھا، اپنے کو کمتر بیان کیا، اس کی تعریف کی جاتی ہے. کہا فرعون نے اس پر اللہ کی لعنتیں ہوں، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمان میں سے ہوں. تو کہا گیا اس کے بارے میں کہ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، تو مسلمین میں سے نہیں ہے بلکہ مفسدین میں سے ہے. اور حضرت یونس علیہ السلام نے کہا انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو انی کنت من الظالمین، میں ظالموں میں سے ہوں کا مطلب یہ ہے کہ جو کام مجھ کو کرنا چاہیے وہاں سے میں ہٹ گیا. ظلم اسی کو کہتے ہیں. جس آنکھ کا کام ہے تلاوت کرنا، آنکھ پتہ نہیں کیا کیا دیکھتی ہے، جسے نہیں دیکھنا چاہیے اسے آنکھ گڑا گڑا کے دیکھتے ہیں ہم. تو جس چیز کا کام نہیں اس کے ماسوا استعمال کرنا یہ ظلم ہے. تو حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ انی کنت من الظالمین. کب کہا تھا معلوم ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام قوم سے عاجز آ کے قوم سے کنارہ کشی اختیار کرنے کے لیے الگ تھلگ ہو گئے، اور یہ الگ تھلگ ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بروقت پسند نہیں آیا. تو جب جہاں گئے وہاں اللہ نے حکم دیا مچھلی کو، مچھلی نگل گئی. ایک مچھلی نے انہیں نگلا اور پھر اس کو دوسری مچھلی نے. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، لیکن دیکھیے نبی اور غیر نبی میں کتنا فرق ہے. یہ پیٹ میں گئے اور فطرت ہے، جس چیز کی جو خوراک ہے اللہ نے متعین کر دی ہے، جب پیٹ میں جائے گی، معدے میں جائے گی تو اس کے اندر ہضم کرنے کی طاقت و قوت ہے اس کے. شیر گوشت تو ہڈی چبا کھا جاتا ہے نا، پیٹ میں رہتی ہے وہ ہضم کر دیتا ہے. جانور گھاس کھاتا ہے، اندر پیٹ میں جا کے ہضم ہو جاتی ہے اور اس سے خون بنتا ہے. آپ کھائیں گے تو بیمار پڑ جائیں گے، اس لیے کہ آپ کی خوراک نہیں ہے، آپ کے معدے میں صلاحیت نہیں ہے کہ اس کو کنورٹ کرے دو حصوں میں، ایک میں فضول چیز نکال کے پھینک دے اور اس سے خون بھی بنا دے، بلکہ بیمار ڈال دے گا اس چیز سے جس کو جو آپ کی خوراک نہیں. انسان کے لیے کچھ زیادہ کہنا چاہیے، اس لیے کہ انسان وہ بھی کھاتا ہے جو اس کی خوراک نہیں ہے. غور کر لیجئے گا، اس کی تفسیر میں کیا بیان کروں، لیکن اتنا ضرور یاد رکھیے کہ جو انسان کی خوراک نہیں ہے اگر اس خوراک کو استعمال کرتا ہے وہ ظالم ہے. انسان کی خوراک انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال رزق رکھا ہے، اور نجس اور حرام چیز کھانے کو منع کیا ہے. اب کوئی صاحب پانی کی جگہ پر شراب پیتے ہیں تو حرامی تو ہے، وہ ان کے لیے نہیں ہے، بدبو ہوتی ہے ان کے لیے نہیں ہے. تو انسان تو تھوڑا دو چار قدم آگے بڑھ جاتا ہے، یعنی جانور کو بھی شرمندہ کرتا ہے. تو حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اور اسی میں رہے. مچھلی ہضم نہ کر سکی، اور وہ مچھلی چونکہ نسبت کی بنا پر حضرت یونس کے جسم سے لگی ہوئی تھی وہ باقی رہی. جس مچھلی نے اس مچھلی کو نگل لیا تھا وہ بھی ہضم نہیں ہوئی. یہ نسبت اور تعلق کا نبی سے قریب ہونے میں یہ ہوتا ہے فائدہ، اور دور ہونے میں نقصان ہوتا ہے. فائدہ اس کو ملا اور نبی سڑتا نہیں، گلتا نہیں، ہضم نہیں ہوتا. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے اور نکل کے آئے تو کہا کہ انی کنت من الظالمین، میں ظالمین میں سے ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا فلولا انہ من المسبحین، اگر وہ نہ ہوتا تسبیح کرنے والوں میں سے، یعنی تسبیح کرنے والوں میں سے تھے، تسبیح کرتے تھے، مچھلی کے پیٹ میں رہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ دھوپ کا اثر جسم پر پڑتا نہیں تھا، اس کی وجہ سے جلدیں کمزور ہو گئی تھیں، بس اتنا ہوا تھا، کوئی نقصان جسم کو نہ پہنچا سکی مچھلی،
اور نہ پہنچا حضرت یونس علیہ السلام مسجد کے مچھلی کے پیٹ میں ایک روایت کے حساب سے 40 دن ہی صحیح، تو بہت دن ہو گیا نا، نکلے تو صحیح سالم نکلے. جتنے آکسیجن کا ذکر آپ کرتے ہیں معلوم نہیں کچھ ملا کہ نہیں ملا، لیکن ساری چیزیں ایک طرف، قدرت الہیہ ایک طرف، نبی کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے پروردگار عالم، تو اس کا جسم سڑتا نہیں، اس کا جسم گلتا نہیں، اس کا جسم بکھرتا نہیں، اس کا جسم ویسے ہی رہتا ہے. یہ ان کا کمال ہے کہ روح نکال کے پلٹا دی جاتی ہے اور جسم بے عین ہی ویسے ہی رہتا ہے جیسے، بلکہ شہداء سے بھی اچھا خاصا. شہداء تو معنوی جسم رکھنے والے ہیں، معنوی حیات رکھنے والے ہیں، اور بے عین ہی والی زندگی جو دنیا میں جس طرح تھی ویسے ہی ان کی آخرت میں بھی ہوتی ہے، قبر میں بھی ہوتی ہے، جہاں رہیں جسم کے ساتھ رہتے ہیں. یہ خوبی انبیاء کرام کی ہے. جب سارے انبیاء کرام کا حال یہ ہے تو سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی لاپرواہی میں کہہ رہا ہو یا جان بوجھ کے کہتا ہو کہ خدا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ دنیا سے چلے گئے اور مر کے مٹی میں مل گئے، یہ بہت بڑی کھلی توہین ہے، اور معمولی سی توہین انسان کو کے ایمان کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تر کر دے. ان آیت مبارکہ کے صدقے اور رمضان المبارک کی برکتوں کے صدقے اللہ تبارک و تعالی ہم سب میں جو مریض ان کو شفاء کلی عاجل عطا فرما. مولا جو مقروض ہوں ان کو بارک کرم سے سبکدوشی عطا فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دے. جو بے اولاد ان کو صاحب اولاد کر دے. مولا جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو نیک و صالح بنا. ہمارا اس دن اور رات اسلامی بنا دے. حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. زندہ رکھ تو ان کا بنا کے زندہ رکھ، اٹھا ان کا بنا کے اٹھا. ہم جب اس دنیا سے جانے والے ہوں تو ہماری زبانوں پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری فرما. وقال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.